آج کل کی دنیا میں جہاں ہر کوئی نظر آنا چاہتا ہے، جہاں توجہ حاصل کرنا ہی جیسے کامیابی بن چکی ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل خاموش ہیں، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی اپڈیٹ۔ ان کی سوشل میڈیا پروفائلز ایک پہیلی کی طرح ہے۔ لیکن اس خاموشی کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے؟ آئیے اس تجزیے میں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے، جہاں ہر کوئی اپنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا لمحہ شیئر کر رہا ہے، وہاں کچھ لوگ خاموش رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف شرم ہے، یا اس سے بھی کہیں زیادہ گہری کوئی بات ہے؟ اچھا تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایسے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، شاید غیر محفوظ، یا پھر لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، لیکن نفسیات ایک بالکل ہی مختلف کہانی سناتی ہے۔ کیا ہو اگر یہ خاموشی شرم کی نہیں بلکہ گہرے اعتماد کی علامت ہو؟ اگر یہ عدم تحفظ نہیں بلکہ خود کو اچھی طرح جاننے کی نشانی ہو؟ اور کیا ہو اگر یہ سماج دشمنی نہیں بلکہ اپنی ذات کی حفاظت کا ایک مضبوط طریقہ ہو؟ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم وجہ ہے پرائیویسی کی طاقت۔ اور یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ ان کے لیے کنٹرول کلک سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ سماج دشمن نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی ذہنی جگہ، اپنے مینٹل سپیس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس بات پر پورا کنٹرول چاہتے ہیں کہ کون ان کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، کون انہیں دیکھ سکتا ہے اور ان کے بارے میں کیا جان سکتا ہے۔ یہ خود کی حفاظت کا ایک عمل ہے، لوگوں سے بھاگنے کا نہیں۔ اور یہ بات اس خیال کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ ان کی توجہ عوامی دکھاوے کے بجائے حقیقی تجربات پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو صرف دکھانے کے بجائے اسے جینے پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے خیال کی طرف۔ یہ لوگ اداکار نہیں بلکہ سوچنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی آن لائن خاموشی اکثر ایک بھرپور اور گہری سوچ والی اندرونی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ توجہ اور مقصد کے درمیان کا فرق ہے۔ ان لوگوں کو اپنی ذات کی گہری اور پکی سمجھ ہوتی ہے۔ انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں، ان کی اقدار کیا ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، اور یہی واضح سمجھ انہیں دوسروں کی تعریف کی ضرورت سے آزاد کرتی ہے۔ نفسیات میں اس کے لیے ایک خاص اصطلاح بھی ہے، سیلف کانسیپٹ کلیئرٹی، مطلب اپنی ذات کے بارے میں ایک صاف، مستقل اور پر اعتماد احساس۔ اور جب کسی میں یہ خوبی ہوتی ہے تو اسے دوسروں کی منظوری یا تعریف کی ضرورت بہت کم رہ جاتی ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی قدر کا تعین دوسروں کی رائے سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی معیارات سے کرتے ہیں۔ ان کا پیمانہ اندرونی ہوتا ہے، بیرونی نہیں۔ نفسیات کی زبان میں سے کہتے ہیں انٹرنل لوکس آف ایویلویشن۔ یہ وہ عمل ہے جہاں کوئی شخص اپنی قدر کے لیے بیرونی آرا پر نہیں بلکہ اپنے اصولوں اور اپنے ضمیر پر انحصار کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں لائکس اور کمنٹس کی دوڑ سے آزاد کرتی ہے۔ تو ان کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی کچھ شیئر نہیں کرتے، بلکہ جب وہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت سوچا سمجھا عمل ہوتا ہے۔ پہلا قدم، وہ زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوسرا، پھر اندرونی طور پر اس پر غور کرتے ہیں۔ اور تیسرا، آخر میں صرف وہی شیئر کرتے ہیں جو واقعی معنی رکھتا ہو۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم حقیقی اعتماد کی ایک نئی تعریف دیکھیں گے۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ کس طرح خاموشی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی ایک گہری علامت ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ لوگ سوشل میڈیا کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک سکرین پر نظر آنے والی زندگی اکثر ایک پرفارمنس ہوتی ہے، حقیقت نہیں۔ ہر تصویر، ہر پوسٹ کو احتیاط سے بنایا جا سکتا ہے، اور وہ اس پرفارمنس میں حصہ نہ لینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ دراصل ماہرین نفسیات نے اس جال کو ایک نام دیا ہے، سوشل کمپیریزن تھیوری۔ یہ وہ نظریہ ہے جہاں لوگ اپنی قدر کا تعین دوسروں کی زندگی کے بہترین لمحات سے موازنہ کر کے کرتے ہیں۔ یہ خاموش پروفائل والے لوگ شعوری طور پر اس ذہنی جال سے بچتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ موازنہ اکثر جعلی خوشیوں سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ اس پورے تصور کا نچوڑ ہے۔ ان کے اعتماد کو تالیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کبھی نمائش کے لیے تھا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی خود اعتمادی ہے جو لائکس اور کامنٹس کے بغیر بھی زندہ رہتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اندرونی قدر پر ہوتی ہے۔ تو آخر میں اس سارے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ خاموشی سے پر اعتماد لوگوں کی خصوصیات یہ ہیں: وہ تعریف پر رازداری کو ترجیح دیتے ہیں، ان میں خود کو سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی قدر کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرتے، وہ جذباتی طور پر بہت محفوظ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ توجہ نہیں بلکہ مقصد تلاش کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جو ہر وقت توجہ کی بھوکی ہے،
اس کے بجائے مقصد کی تلاش کا اصل مطلب کیا ہے؟